اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج کی تاریخ میں ہم کتاب عربی کا معلم الدرس الثانی عشر یعنی 12واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہم نے شروع تو کر لیا ہوا تھا اسماء الاشارہ، اور اس کے ہم نے 2 پارٹس میں ان 2 چیزوں کو یعنی جو 2 ٹیبل آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے سیکھا تھا، پڑھا تھا۔ تو اسماء اشارہ جو ہے وہ 2 طرح سے استعمال ہوتے ہیں، تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، چیزیں بعض دفعہ اسکپ ہو جاتی ہیں ذہن سے، کہ قریب کے لیے اسم اشارہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں پر اس پہلے والے نمبر 1 والے باکس میں لکھے ہوئے ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی یا ہاتئینی اور ہاؤلائی۔ اور جو دور کے لیے اسم اشارہ یعنی بعید کے لیے یہ باکس نمبر 2 میں لکھے ہوئے ہیں، ذاکا یا ذالکا، پھر تثنیہ کے لیے ذانکا یا زینکا، اور جمع کے لیے اولائکا، اور اس طرح مؤنث کے لیے واحد اور تثنیہ اور جمع کے اسم اشارہ تاکا یا تیکا یا تلکا، زیادہ مشہور ہمارے جو زیادہ مستعمل ہے جانا پہچانا اسم اشارہ واحد مؤنث کے لیے تلکا، بعید کے لیے اور تثنیہ کے لیے تانکا، تینکا، اور جمع کے لیے اولائکا، وہی جو مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے یہاں پر یاد یہ رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو واحد کے اسم اشارہ ہیں اور جمع کے جو اسم اشارہ ہیں یہ لیفٹ اینڈ رائٹ والے یہ مبنی ہیں۔ مبنی سے مراد یعنی ان کی اعرابی حالتیں رفع نصب جر میں یہی رہیں گی، ہاذا، ہاذا، ہاذا رفع نصب جر میں۔ اسی طرح جمع میں بھی ہاؤلائی، رفع میں بھی ہاؤلائی، نصب میں بھی ہاؤلائی اور جر میں بھی ہاؤلائی، جبکہ یہ جو درمیان والے اسم اشارہ ہے تثنیہ کے، یہ بلو والے یعنی مذکر کے بھی اور مؤنث کے بھی یہ معرب ہیں۔ معرب سے مراد ہے کہ ان کی حالت رفع میں، جیسے یہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ حالت رفع میں ہاذانی استعمال ہوگا اور حالت نصب و جر میں ہاذینی اسم استعمال ہوگا۔ اسی طرح تثنیہ کا جو مؤنث کا اسم اشارہ ہے وہ حالت رفع میں ہاتانی اور نصب و جر میں ہاتینی نزدیک کے اسم اشارہ۔ اور اس طرح بعید کے لیے، دور کے لیے، یہاں تثنیہ میں مذکر کے لیے حالت رفع میں ذانکا، جبکہ حالت نصب و جر میں اگر اسم اشارے کو ہم نے لکھنا ہوگا تو زینکا استعمال ہوگا۔ اسی طرح مؤنث کا واحد مؤنث کا تثنیہ مؤنث کا اسم اشارہ جو ہے وہ حالت رفع میں اگر لکھنا ہو کہ اسم اشارہ کی حالت رفعی بیان کرنی ہو تو تانکا، اور اسم اشارہ کی اگر حالت نصبی جری بیان کرنی ہو تثنیہ میں یعنی 2 کے لیے تو تینکا یہ استعمال ہوگا۔ تو ان چیزوں کو پھر اب ہم آگے دیکھتے ہیں، اگلی سلائیڈ میں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے جو بتا رہے ہیں بک میں، اس کو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1، یعنی اصل میں اسماء اشارہ ذا، ذانی وغیرہ بغیر ہا اور کا کے ہیں، مگر ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ صرف اسم اشارہ ذا جو ہے، جیسے آپ کہہ دیں کہ ہاذا ہے تو پھر ہاذا میں یہ جو ذا ہے یہ اسم اشارہ اصل میں تو یہ ہے، اور یہ جو ہا وغیرہ ہیں یہ ایک طرح سے حرف تنبیہ کے طور پہ یعنی الرٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو قرآن پاک میں زیادہ استعمال دیکھا ہے وہ ہاذا پورا اسم اشارہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، یا ذالکا اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، ذالکا اس طرح کر کے پورا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، صرف کا یا ذا استعمال نہیں ہوتے۔ تو ہو سکتا ہے احادیث کی بکس میں یا جو دوسری اسٹڈی کی بکس ہوتی ہیں عربی کی، ان میں یہ اسم اشارہ ذا، ذانی یا اس طرح کے استعمال ہوتے ہوں۔ اور پھر ہمیں تنبیہ نمبر 2 میں بتا رہے ہیں کہ کذالک یعنی ویسا ہی، ایسا ہی، اور ہاکذا ایسا ہی بہت مستعمل ہیں، یعنی کذالک اور ہاکذا، ہاکذا کا بھی ذکر زیادہ تر احادیث کی بکس میں یا اسٹڈی بکس میں جو ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، اور کذالک تو قرآن پاک میں بہت ہی استعمال ہوا ہے، اس سے آپ اچھے سے واقف ہیں۔ تنبیہ نمبر 3 میں بتا رہے ہیں کہ اسم اشارہ بعید کے آخر میں جو کاف یہ ہے، کاف زبر کا اس طرح کر کے نا، جیسے یہاں پر نیچے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں ساری ذالکا وغیرہ،
اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو، یہ جو کاف ہے، اس کو کبھی مخاطب کے لحاظ سے ضمیر مخاطب مجرور کی طرح بدلا کرتے ہیں، جس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ تبدیلی زیادہ تر ذالکہ میں ہوتی ہے، یعنی اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ اسم اشارہ جو ذالکہ ہے واحد مذکر بعید کا، اس کے آخر میں جو کاف ہے ضمیر خطاب کی کہلاتی ہے۔ خطاب سے مراد ہے کہ جس سے بات کرنی ہو، جس کے ساتھ جو مخاطب ہو بات کرنے والے کا، اس مطابق پھر یہ کاف جو ہے حرف خطاب یہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ذالکہ، ایک اگر مخاطب ایک ہے تو ذالکہ، اگر مخاطب بات کرنے والے کے مخاطب 2 پرسن ہے تو ذالکما استعمال ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ مخاطب کی جو جیسے مخاطب کی ضمیر بدلتی رہتی ہے مجرور کی، یہ مخاطب کا حرف خطاب جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذالکم زیادہ لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو ذالکم بن جائے گا۔ ان سب کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ذالکما ربکما اگر کہہ دیا یہاں پر عبارت میں تو وہ تم دونوں کا رب ہے، یعنی ذالکما یعنی کما کے لحاظ سے یعنی 2 پرسن کو مخاطب کر کے بات ہو رہی ہے تو ذالکما اسم اشارہ لایا جاتا ہے، اور پھر ربکما تم دونوں کا رب، ٹھیک ہے، تم دونوں کا رب۔ تو ذالکہ اس طرح سے نہیں لکھا جائے گا کہ ذالکہ ربکما، ایسے نہیں لکھا جائے گا، بلکہ مخاطب جتنے پرسن ہیں آپ کے مخاطب ان مطابق اسم اشارے کے ساتھ یہ کا جو حرف خطاب ہے یہ بدلتا جائے گا۔ تو ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، یعنی ذالکم زیادہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ربکم یعنی اللہ تمہارا رب ہے، ربکم تو کم جو ربکم میں مخاطب زیادہ سارے لوگ ہیں نا جمع کے، تو اس مطابق اسم اشارے میں بھی ذالکہ کے اسم اشارے میں بھی کم لگا دیا گیا ہے زیادہ کو مخاطب کرنے کے لیے۔ پھر تنبیہ نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ اسماء اشارہ تثنیہ کے سوا سب مبنی ہے، یعنی تثنیہ کے جو اسماء اشارہ ہے وہ نہیں، وہ معرب ہیں۔ یہ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھ لیا تھا، دوبارہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ذہن سے چیزیں بعض دفعہ اوجھل ہو جاتی ہیں۔ یہ یہاں پر جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ ہاذا اور ہاؤلائی جو واحد اور جمع کے اسم اشارہ یہ مبنی ہے، لیکن تثنیہ کے اسم اشارہ جو ہیں یہ اپنی حالت رفع نصب جر میں اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں، یعنی ہاذانی ہاذینی اس طرح سے، جبکہ ہاذا جو ہے یہ اپنی شکل چینج نہیں کرتا، یہ مبنی ہے، یہ رفع نصب جر میں آپ کو ہاذا ہی لکھا نظر آتا ہے، یہ مراد ہے یہاں تنبیہ نمبر 4 میں۔ پھر نمبر 2 پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارون الیہ کہتے ہیں۔ مشارون الیہ یعنی مشارون یعنی اشارہ کیا گیا الیہ جس کی طرف، تو اسم اشارہ اور مشارون الیہ مل کر جملے کا ایک جز یعنی مبتدا یا فاعل یا مفعول ہوتے ہیں، جیسے مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کی مانند۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جملے کے اگر کوئی جملہ اسمیہ تو اس کے اجزاء ہوں گے مبتدا یا خبر ہوگا، تو یہاں پر جملہ اسمیہ کے اجزاء میں یہ مرکب اشاری جو ہے اسم اشارہ اور مشارون الیہ یہ مبتدا بن سکتا ہے، جبکہ اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو وہاں پر فاعل یا مفعول اس کے اجزاء ہوں گے، تو پھر مرکب اشاری جو ہے یعنی اسم اشارہ اور اس کا مشارون الیہ جس کی طرف اشارہ کر کے بات کی جا رہی ہے، یہ دونوں جز جو ہیں یہ یا تو جملہ فعلیہ میں فاعل بن سکتے ہیں یا مفعول بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ اسم اشارہ اور مشارون الیہ دونوں مل کر جملے کا کوئی جز بنیں گے، جملہ اسمیہ میں ہوں گے تو مبتدا بن سکیں گے اور جملہ فعلیہ میں ہوں گے تو فاعل یا مفعول بن سکیں گے۔ اس طرح نمبر 3 پوائنٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ مشارون الیہ ہمیشہ معرف باللام یا مضاف ہوتا ہے۔ معرف باللام یعنی جیسے کہ ابھی ہمیں یہاں پر یہ نمبر 4 میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر مشارون الیہ معرف باللام ہو تو اسم اشارہ پہلے لانا چاہیے، جیسے حاذا الکتاب، ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب۔ اب اسٹوڈنٹ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مشارون الیہ کے ساتھ جب اسم اشارہ آتا ہے اور وہ ہو بھی مشارون الیہ ہو بھی معرف باللام یعنی الف لام والا اسم ہو،
ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر یہ مرکب اشاری ہی بنتے ہیں، یعنی یہاں پر یہ پورے جملے جیسا ترجمہ نہیں دیتا کہ یہ ایک کتاب ہے، اس طرح جملہ اسمیہ کا ترجمہ نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک دونوں مل کر ایک جز بن جاتے ہیں جملے کا، جیسے ابھی نمبر 2 پوائنٹ میں انہوں نے بتایا تھا نا کہ یہ دونوں اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بن سکتے ہیں، یا جملہ فعلیہ میں ہوں گے تو فاعل یا مفعول بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حاضر کتابوں کا ترجمہ آپ مکمل ترجمہ اس کا نہیں کر سکتے، یعنی جملہ تام کی طرح آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب ہے، بلکہ اس کا ترجمہ صرف یہ کتاب اس طرح سے مرکب ناقص کی صورت میں یہاں رہے گا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے، مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے، تو مضاف ہونے کی بات وہ یہاں کر رہے ہیں اس پوائنٹ میں۔ اور اگر وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی مشار الیہ جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس اسم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی اسم کی طرف مضاف بن جائے، تو اسم اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، جیسے کتابکم ھذا، یہ تمہاری یہ کتاب۔ اب جیسے کتاب لفظ جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مضاف بنا ہوا ہے، یہ جو مشار الیہ ہے یہ مضاف کی صورت بن کے آ گیا، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جانا ہے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ اب اسم یہ کیونکہ مضاف بن کے آ گیا کتاب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اسم اشارہ کو اب اس سے پہلے ہم نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کوئی مشار الیہ ہے اور وہ ہے بھی مضاف بن کے آیا ہوا، یعنی کتابکم تمہاری کتاب، اور کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اسم اشارہ کو اب پوائنٹ کے مطابق اسم اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے کنڈیشن بن جائے گی، جیسے کتابکم ھذا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ کتاب، یعنی کتابکم کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو کچھ اس طرح سے بنے گا نا، تمہاری کتاب، اور آگے پھر آپ کہیں گے ھذا کا ترجمہ میں کر رہی ہوں کہ یہ تمہاری کتاب یہ، تو اس طرح سے کوئی سینس نہیں بنتی اردو جملوں کی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اردو کے محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ تمہاری یہ کتاب، ٹھیک ہے، تمہاری یہ کتاب، اس طرح سے، کیوں کہ یہ کتاب جو لفظ ہے اس کو اگر آپ اردو میں نوٹ کریں تو یہ کتاب کی طرف اشارہ نا، یہ ھذا جو ہے کتاب کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں آ سکتا، وجہ کیونکہ اسم اشارہ پہلے نہیں آ سکتا، وجہ کیونکہ آپ کا جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اسم جو ہے وہ مضاف بن کے آیا ہوا ہے، تو اگر مشار الیہ مرکب اضافی کنسٹرکشن میں استعمال ہو، یعنی مضاف بن کر آئے اور اس کے آگے مضاف الیہ ہو، تو جو اشارہ آپ نے کرنا ہے اگر مضاف کے لیے اشارہ ہے آپ کا، تو پھر اس کو اسم اشارہ کو مرکب اضافی کے بعد یعنی مضاف الیہ کے بھی بعد میں لے کے آنا ہے، لیکن وہ ہوگا مضاف کی طرف اشارہ، ٹھیک ہے، تمہاری یہ کتاب، اس طرح کر کے۔ پھر دوسری مثال انہوں نے دی ہے ابن الملکی ھذا، یعنی ابن الملکی بادشاہ کا لڑکا، ٹھیک ہے، اگر سمپل لفظی ترجمہ کریں تو بادشاہ کا لڑکا، اور ھذا یہ، تو آپ اس طرح سے ترجمہ نہیں کر سکتے بادشاہ کا لڑکا یہ، ایسے نہیں مناسب، ٹھیک ہے، یا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بادشاہ اس بادشاہ کا لڑکا، ایسے بھی نہیں ہے، بلکہ ھذا جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی لڑکے کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ لڑکا، یہ لڑکا، آپ دیکھیں ترجمے میں بھی یہ لڑکا اکٹھا کر کے لکھا گیا، تو بادشاہ کا یہ لڑکا، ٹھیک ہے، ترجمے میں ہم پھر لڑکے کے لیے اسم اشارہ استعمال کریں گے کہ یہ لڑکا، ٹھیک ہے، بادشاہ کا یہ لڑکا۔ تو اب وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ اگر مذکورہ فکروں میں اسم اشارہ پہلے لایا جائے اور کہا جائے ھذا کتابکم، ایسے کہہ دیا جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے نا، تو ھذا کو پہلے لے آتے ہیں کیونکہ کتاب کی طرف، کتاب اس کا مشار الیہ ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا، اس کنسٹرکشن میں، اس صورت میں اگر آپ اسم اشارہ کو پہلے لے آتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں ھذا کتابکم، تو پھر کیا ہوگا، تو اس کے معنی یہ ہوں گے یہ تمہاری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ادھر یہاں پر دوبارہ میں لکھ دیتی ہوں، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ھذا کتابکم، ٹھیک ہے، تو یہ ھذا الگ ہو جائے گا اور کتابکم الگ ہو جائے گا، تو اب اس صورت میں آپ کا ھذا جو ہے وہ بیچارہ مبتدا بن جائے گا اور کتابکم اس کی خبر بن جائے گی، تو اس طرح سے پھر یہ جملہ پورا ہو جائے گا، یہ تمہاری کتاب ہے، جبکہ ہمارے پاس جو پیچھے ہم نے
سچویشن دیکھی تھی، وہاں پر یہ تھی کتابکم، یہاں لکھ دیتی ہوں، پیچھے جانے کی دوبارہ ضرورت نہیں، کتابکم حاذا، ٹھیک ہے، تو حاذا کتابوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ اگر مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہے تو پھر اسم اشارہ کو آخر میں لے کے آئے، مضاف الیہ کے بعد لے کر آئے، اور پھر آپ یہ اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ تمہاری یہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، اس طرح سے نہیں ترجمہ ہوگا، دونوں کے فرق کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر اسم اشارہ آپ پہلے لے آئے مرکب اضافی سے تو یہ جملے کی صورت میں، جملہ اسمیہ کی صورت میں ترجمہ اس کا ہو جانا ہے، پھر یہ مشار الیہ نہیں رہے گا کتابکم، بلکہ خبر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ خبر بن جائے گا، اس لیے جملہ پورا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح سے بولنا چاہتے ہیں کہ کتابکم حاذا، تو پھر آپ کا جملے والا ترجمہ، ہے والا ترجمہ نہیں آئے گا، بلکہ تمہاری یہ کتاب، اس طرح سے ترجمہ آئے گا، ادھورا جملہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 5 میں وہ بتا رہے ہیں جب اسم اشارہ اکیلا یعنی بغیر مشار الیہ کے جملے میں مبتدا واقع ہو تو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا دیکھیں، یہ اب ہم اگلے پارٹ میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔